آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ سعودی نے تمام کارکنوں کے لیے پروفیشنل اسسمنٹ اور صحت کی اسکریننگ لازمی کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس کا آغاز مرحلہ وار کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں نئے آنے والے ملازمین کے ٹیسٹ ہوں گے، جبکہ بعد میں پہلے سے کام کرنے والے کارکنوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ خاص طور پر خطرناک شعبوں میں کام کرنے والوں کو ترجیح دی جائے گی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے کارکنوں کی صحت اور کام کے معیار میں بہتری آئے گی۔ ممتا بنرجی کو اپنی ہی پارٹی سے بڑا جھٹکا۔ مغربی بنگال کی سیاست میں بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ ترنمول کانگریس کے باغی گروپ نے دعویٰ کیا کہ ممتا بنرجی کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا۔ اجلاس میں سینکڑوں پارٹی عہدیداروں نے شرکت کی اور نئے ورکنگ کمیٹی بنانے کا اعلان کیا۔ باغی گروپ کا کہنا ہے کہ اصل ترنمول کانگریس اب ان کے ساتھ ہے۔ اگر یہ تنازع مزید بڑھا تو بنگال کی سیاست میں بڑا بھوچال آ سکتا ہے۔ راجستھان اے ٹی ایس نے جے پور سے ایک عورت کو گرفتار کیا جس میں تنظیم جیش محمد سے رابطوں کا الزام ہے۔ حکام کے مطابق خاتون سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں موجود بعض مشتبہ عناصر سے رابطے میں تھی۔ فوجی انٹیلیجنس کی اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا۔ عدالت نے خاتون کو 7 دن کے ریمانڈ پر اے ٹی ایس کے حوالے کر دیا۔ تفتیشی ادارے واٹس ایپ چیٹس اور دیگر آن لائن سرگرمیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مرکزی حکومت نے ملک بھر میں 7 نئے بلٹ ٹرین کوریڈورز کا منظوری دے دی۔ ان میں حیدرآباد بنگلور، پونے حیدرآباد، دہلی لکھنؤ اور ممبئی پونے جیسے اہم روٹ شامل ہے۔ حکومت کے مطابق ان منصوبوں سے سفر کے اوقات میں نمایاں کمی آئے گی اور کاروبار سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ مثال کے طور پر ممبئی سے پونے کا سفر صرف 48 منٹ میں مکمل ہو سکے گا۔ اب عوام کو عملی کام کے آغاز کا انتظار ہے۔ نیٹ امتحان میں پیپر لیک کے خلاف جنتر منتر پر احتجاج مسلسل تیسرے دن بھی جاری رہا۔ مظاہرین نے حکومت سے شفاف تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج میں طلبہ، سماجی کارکن اور مختلف تنظیموں کے افراد شریک ہوئے۔ مظاہرین نے وزیر تعلیم کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ دن بھر نعرے بازی، تقاریر اور ثقافتی پروگرام جاری رہے۔ اندھیری زندگی سے آئی اے ایس تک کامیابی کی داستان۔ مہاراشٹر کے پرانچل پاٹل نے ثابت کر دیا کہ عزم کے آگے کوئی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی۔ بچپن میں بینائی کھو دینے کے باوجود انہوں نے تعلیم کا سفر جاری رکھا، جدید سافٹ ویئر کی مدد سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بعد میں یو پی ایس سی امتحان میں کامیابی حاصل کر کے آئی اے ایس آفیسر بن گئی۔ ان کی کامیابی لاکھوں نوجوان کے لیے امید اور حوصلے کا پیغام ہے۔ ان کی جدوجہد آج بھی لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ الگ رہنے سے رشتے اور گھر ٹوٹتے ہیں، مل کے رہنے سے برکت اور محبت بڑھتی ہے۔ آندھرا پردیش کے گاؤں میں 75 لوگوں پر مشتمل خاندان آج بھی ایک ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ 6 نسلوں پر مشتمل یہ خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رہتا اور مل کر کام کرتا ہے۔ وسیع زرعی زمین، سینکڑوں مویشی اور دیگر وسائل موجود ہے۔ دودھ اور دیگر ضروری اشیاء ضرورت مندوں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ اس دور میں جہاں جوائنٹ فیملی کم ہوتی جا رہی ہے، یہ خاندان اتحاد اور محبت کی ایک منفرد مثال بن گیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ملک میں مسلمانوں کو درپیش مسائل پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بورڈ نے ہجومی تشدد، بلڈوزر کارروائیاں، مساجد اور مدارس کے معاملات اور بنیادی حقوق کی صورتحال پر تفصیلی غور کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ حالات پر ایک جامع دستاویز تیار کی جائے گی۔ بورڈ کا کہنا ہے کہ یہ صرف ایک طبقے کا مسئلہ نہیں بلکہ ملک کی جمہوریت اور سماجی ہم آہنگی کا معاملہ ہے۔ ورنگل میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب سنگم برانڈ کی دہی کی ایک پیکٹ سے مردہ چوہے کا بچہ نکلا۔ متاثرہ شخص نے کرانہ دکان سے دہی خرید کر گھر پہنچایا، لیکن پیکٹ کھولتے ہی حیران رہ گیا۔ شکایت موصول ہوتے ہی فوڈ سیفٹی حکام حرکت میں آ گئی اور متعلقہ بیچ کے درجنوں پیکٹ ضبط کر لیے گئے۔ نمونے جانچ کے لیے حیدرآباد لیبارٹری روانہ کر دیے گئے۔ عوام کا سوال ہے کہ اگر یہ پیکٹ بازار میں پہنچ سکتا ہے تو نگرانی کا نظام کہاں ہے؟ پور کے اپارٹمنٹ میں ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا جہاں 20 سالہ پرانا میاں 5ویں منزل سے گر کر جان کی بازی ہار گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ فون پر بات کرنے کے لیے چھت پر گئی تھی اور دیوار کے سہارے کھڑی تھی کہ اچانک توازن کھو بیٹھی۔ اہل خانہ فوری طور پر اسپتال لے گئے لیکن ڈاکٹروں نے مردہ قرار دیا۔ آن لائن سے ڈگری کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ایک لمحے کی لغزش نے پورے خاندان کی خوشیاں چھین لی۔ بیوی اگر فون پر زیادہ بات کرتی ہے تو مت بات کرو بولنا بھی مشکل ہے۔ کشائی گوڑہ پولیس حدود میں ایک عورت کے لاپتہ ہونے کا معاملہ سامنے آیا۔ شوہر نے موبائل فون پر زیادہ بات کرنے پر بیوی کو ڈانٹا جس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے دن وہ اپنے گھر سے بھی نکلی اور واپس نہیں لوٹی۔ اہل خانہ نے ہر ممکن جگہ تلاش کی مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ لکھنؤ کی کوچنگ سینٹر میں لگنے والی آگ نے کئی خاندانوں کو غم میں مبتلا کر دیا۔ 23 سالہ سکھمانی سنگھ نے آگ لگنے کے بعد اپنے باپ کو فون کر کے کہا، ڈیڈی یہاں آگ لگ گئی، مجھے بچا لیجئے، لیکن والد کے پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ گیا۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ سوشل میڈیا پر بھی لوگوں کو رنجیدہ کر رہا ہے۔
आंध्र प्रदेश के कृष्णालंका बस स्टैंड से मिलने वाली 2 लाशों के मामले ने कई सवालात खड़े कर दिए। पुलिस की जानिब से 2 लाशों की मुंतकिली का जिक्र किया गया, जबकि रिकॉर्ड में सिर्फ 1 लाश दर्ज पाई गई। दस्तावेज़ात में तारीखों और उम्र के अंदराज में भी तजादात सामने आए। मामला मशकूक बनता जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 9 साल बाद वक्फ बोर्ड की तारीखी रिकॉर्ड रूम का कंट्रोल दोबारा वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। इस रिकॉर्ड रूम में निज़ाम दौर समेत कई दिहाइयों पर मुहित अहम दस्तावेज़ात महफूज है। मुस्लिम तंजीमें तवील अरसे से इन रिकॉर्ड्स तक रसाई का मुतालबा कर रही है। माहिरीन का कहना है कि इस फैसले से वक्फ जायदादों के तनाज़ात हल करने में मदद मिल सकती है। अब नज़रें इस बात पर है कि हज़ारों एकड़ वक्फ अराजी का रिकॉर्ड किस हद तक महफूज और मुकम्मिल है। हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में रात भर होने वाली शदीद बारिश के बाद महकूम मौसमियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। कई अजला में गरज चमक, तेज हवा और मजीद बारिशों की पेशगोई की है। नशीबी इलाकों में पानी जमा होने और सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा जाहिर किया गया। हुकाम ने अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया। बारिश रहमत जरूर है, लेकिन एहतियात ना हो तो यही रहमत जहमत बन सकती है। ये थी अब तक की स्पीड न्यूज। जुड़े रहे शमा न्यूज से। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। देखते रहे शमा न्यूज, रोशनी सच्चाई की।